السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سبھی اسٹوڈنٹ کا وسیع ایجوکیشنل اکیڈمی میں خیر و مقدم کرتے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سبھی اچھے سے پڑھائی کر رہے ہوں گے۔ میں محمد انضمام الحق آج اردو قواعد کے ایک ٹاپک کو ہم لوگ اچھے سے دیکھنے والے ہیں۔ چلیے بنا کسی دیری کے کلاس شروع کرتے ہیں۔ آج ہم لوگ پڑھیں گے فعل اور اس کی قسمیں۔ فعل کسے کہتے ہیں؟ فعل وہ کلمہ ہے جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا معلوم ہو، اسے فعل کہتے ہیں۔ جیسے پڑھنا، لکھنا، کھانا، سونا، پینا وغیرہ، یہ سب کیا ہے؟ فعل ہے۔ فعل کی کیا پہچان ہے کہ فعل کے آخر میں کیا آئے گا؟ نون الف زبر نا۔ کوئی بھی لے لیجئے آپ، جیسے کہ کھانا لے لیجئے، کھانا میں بھی کیا آ رہا ہے؟ نا آ رہا ہے۔ پڑھنا لے لیجئے، کوئی بھی ہو اس کے آخر میں کیا آتا ہے؟ کوئی بھی فعل ہو اس کے آخر میں کیا آئے گا؟ نون الف زبر نا۔ یہ فعل کی پہچان ہوتی ہے۔ آگے دیکھتے ہیں۔ فعل کی قسمیں پڑھنے سے پہلے کچھ چیزوں کا جان لینا ضروری ہوتا ہے۔ جیسے فاعل۔ فاعل کسے کہتے ہیں؟ کام کرنے والے کو فاعل کہتے ہیں۔ جیسے احمد نے پڑھا، زید کھیل رہا ہے، ان جملوں میں احمد اور زید فاعل ہے۔ کوئی بھی کام کر رہا ہو، کام کرنے والے کو فاعل کہیں گے۔ جیسے کہ میں پڑھا رہا ہوں، میں پڑھا رہا ہوں، پڑھا رہا ہوں، تو اس میں میں کیا ہے؟ میں فاعل ہے، کیونکہ پڑھانا بھی ایک کام ہے۔ تو کوئی بھی کام کر رہا ہو تو کام کرنے والے کو کیا کہیں گے؟ فاعل کہیں گے۔ آگے دیکھتے ہیں۔ مفعول، جس پر کام ہو رہا ہو۔ مفعول جس پر کام ہو رہا ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ مفعول کہتے ہیں۔ جیسے احمد نے کتاب پڑھی، احمد نے کتاب پڑھی، سنیل کرکٹ کھیل رہا ہے۔ ان جملوں میں کتاب اور کرکٹ مفعول ہے۔ کیونکہ کتاب پر کام ہو رہا ہے۔ کام کرنے والا کون ہے؟ احمد ہے۔ کام کرنے والا کون ہے؟ احمد ہے۔ تو احمد کیا ہے؟ فاعل ہے۔ جس پر کام ہو رہا ہے، کس پر ہو رہا ہے؟ کتاب پر ہو رہا ہے، تو کتاب یہاں پر کیا ہو جائے گا؟ مفعول ہو جائے گا۔ اسی طرح سنیل کرکٹ کھیل رہا ہے، سنیل کیا ہے؟ فاعل ہے۔ کیا کام کر رہا ہے؟ کس پر کام ہو رہا ہے؟ کرکٹ پر ہو رہا ہے، تو کرکٹ کیا ہو گیا؟ مفعول ہو گیا۔ آگے دیکھتے ہیں۔ زمانہ۔ زمانہ تین طرح کے ہوتے ہیں۔ ماضی یعنی پاسٹ، ماضی یعنی پاسٹ، اسے کیا کہتے ہیں؟ گزرا ہوا زمانہ۔ ماضی یعنی کہ گزرا ہوا زمانہ، یعنی کہ پاسٹ میں کوئی کام ہوا ہو۔ جیسے میں گیا تھا، میں نے پڑھا تھا، کل میں کھیل رہا تھا، یہ سب کیا ہے؟ پاسٹ کے اگزامپل ہے۔ حال یعنی موجودہ زمانہ، پریزنٹ میں، یعنی کوئی بھی کام جو موجودہ زمانہ میں چل رہا ہو اسے کیا کہیں گے؟ اسے کیا کہیں گے؟ حال کہیں گے۔ جیسے کہ میں پڑھا رہا ہوں، آپ لوگ پڑھ رہے ہیں، تو یہ کس میں ہو رہا ہے؟ موجودہ زمانہ میں ہو رہا ہے۔ جب کوئی کام موجودہ زمانہ میں ہوتا ہے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ حال کہتے ہیں۔ مستقبل یعنی فیوچر، آنے والا زمانہ، یعنی آئندہ جو زمانہ آئے گا اسے کیا کہیں گے؟ مستقبل یعنی آنے والا زمانہ۔ جیسے کہ ایگزام آنے والا ہے، ابو آنے والے ہیں، میرے بھائی دہلی سے آنے والے، یعنی کہ آئندہ زمانہ میں جب کوئی کام ہوگا تو اسے کیا کہیں گے؟ مستقبل کہیں گے۔ آگے دیکھتے ہیں فعل کی قسمیں۔ فعل کی قسمیں کون کون سی ہے؟ نمبر 1 فعل لازم، نمبر 2 فعل متعدی، نمبر 3 فعل معروف، نمبر 4 فعل مجہول، نمبر 5 فعل ناقص، نمبر 6 فعل امر، نمبر 7 فعل نہیں۔ تو آئیے ہم لوگ باری باری سے دیکھتے ہیں۔ نمبر 1 پر کیا ہے؟ فعل لازم۔ فعل لازم وہ فعل ہے جس کا اثر فاعل تک ہی محدود رہے، جس کا اثر کیا؟ فاعل تک ہی محدود رہے، یعنی کہ مفعول کی ضرورت نہ پڑے۔ جیسے احمد سویا، میں رویا، اس میں سویا اور رویا کیا ہے؟ فعل لازم ہے۔ ان جملوں میں سویا اور رویا کیا ہے؟ فعل لازم ہے، یعنی کہ اس کو مفعول کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ جیسے کہ میں ہنسا، میں
ہنسا، تو ہنسنا کیا ہے؟ فعل لازم ہے، اور اس میں مفعول کی ضرورت پڑی نہیں، تو فعل لازم کی پہچان کیا ہے کہ اس کو مفعول کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ صرف فاعل پر ہی ختم ہو جاتا ہے۔ آگے کیا ہے؟ فعل متعدی۔ فعل متعدی، فعل متعدی وہ فعل ہے جس کا اثر فاعل تک محدود نہ رہے بلکہ مفعول کی بھی ضرورت پڑے، اسے فعل متعدی کہتے ہیں۔ جیسے حارث کتاب پڑھ رہا ہے، میں کھانا کھا رہا ہوں۔ فعل لازم میں کیا تھا کہ اس میں فاعل پر ہی پورا ہو جا رہا تھا، لیکن فعل متعدی میں مفعول بھی کی بھی ضرورت پڑتی ہے، بنا مفعول کا فعل متعدی پورا ہو ہی نہیں سکتا۔ جیسے کہ حارث کتاب پڑھ رہا ہے، تو اس میں حارث کیا ہے؟ فاعل ہے، لیکن کتاب کیا ہے؟ مفعول ہے۔ کتاب کیا ہے؟ مفعول ہے۔ بنا مفعول کا فعل متعدی پورا نہیں ہو سکتا۔ اس طرح جیسے آگے دیکھیے کیا ہے کہ میں کھانا کھا رہا ہوں، اس میں کھانا کیا ہے؟ کیا ہے؟ فعل ہے۔ کھانا کیا ہے؟ مفعول ہے۔ کھانا کیا ہے؟ مفعول ہے۔ میں کیا ہے؟ فاعل ہے۔ تو جب تلک مفعول نہ آئے فعل متعدی نہیں ہو سکتا۔ تو چلیے آگے دیکھتے ہیں فعل معروف۔ فعل معروف وہ فعل ہے جس کا فاعل معلوم ہو، اسے فعل معروف کہتے ہیں۔ جیسے جمیل پڑھ رہا ہے، جیسے کہ جمیل پڑھ رہا ہے، جمیلہ کھیل رہی ہے، تو اس میں کیا ہے؟ جمیل اور جمیلہ کیا ہے؟ فاعل ہے۔ جمیل اور جمیلہ کیا ہے؟ فاعل ہے۔ جس کا فاعل معلوم ہو اسے کیا کہیں گے؟ فعل معروف۔ یعنی کہ اگر کوئی جملہ ہو، اس کا اگر فاعل معلوم ہو تو اسے فعل معروف کہیں گے۔ جیسے کہ ایک جملہ اور دیکھتے ہیں، کیا کہ میں پڑھا رہا ہوں، میں پڑھا رہا ہوں، تو اس میں کیا ہے؟ اس میں کیا پتہ چل رہا ہے کہ میں کیا ہے؟ میں فاعل ہے۔ جب فاعل کا پتہ چل گیا تو اسے کیا کہیں گے؟ فعل معروف کہیں گے۔ چلیے آگے دیکھتے ہیں فعل مجہول۔ فعل مجہول وہ فعل ہے جس کا فاعل معلوم نہ ہو، اسے فعل مجہول کہتے ہیں۔ جیسے زید مارا گیا، کتابیں پڑھی گئی، اس میں کیا ہے؟ زید مارا گیا۔ زید کیا ہے؟ مارا گیا۔ مارنے والے کا پتہ نہیں، لیکن مار کھانے والے کا پتہ ہے، یعنی کہ مار کون کھا رہا ہے؟ زید کھا رہا ہے۔ اسی طرح کتابیں پڑھی گئی، کس نے پڑھا یہ معلوم نہیں، لیکن کتابیں پڑھی گئی۔ فعل مجہول کسے کہتے ہیں؟ یعنی کہ جس کا فاعل معلوم نہ ہو۔ یہاں کتابیں پڑھی گئی، کسی نہ کسی انسان نے کتابیں پڑھی ہی ہوگی، لیکن اس کا معلوم یعنی کہ پتہ نہیں چل رہا ہے۔ جب فاعل کا پتہ نہ چلے تو اسے کیا کہیں گے؟ فعل مجہول کہیں گے۔ آگے دیکھتے ہیں فعل ناقص۔ فعل ناقص وہ فعل ہے جس سے کسی کی حالت یا کیفیت پتہ چلے۔ جیسے احمد گورا ہے، زید کالا ہے۔ اس میں کیا؟ احمد گورا ہے، احمد کے گورا ہونے کا پتہ چل رہا ہے۔ زید کالا ہے، زید کے کالا ہونے کا پتہ چل رہا ہے۔ یعنی کہ فعل ناقص میں کسی کی حالت یا کیفیت پتہ چلتا ہے۔ جیسے کہ بارش ہو رہی ہے، بارش کیا ہے؟ ہو رہی ہے، تو اس میں کیا کیفیت پتہ چل رہی ہے کہ بارش ہو رہی ہے، بارش ہو رہی ہے۔ اسی طرح دیکھتے ہیں کہ جیسے ہو گیا کہ موسم اچھا ہے، ہوا چل رہی ہے، تو ان سب میں کیا ہے؟ کسی حالت یا کیفیت کا پتہ چلے تو اسے کیا کہیں گے؟ فعل ناقص کہیں گے۔ آگے کیا ہے؟ فعل امر۔ فعل امر وہ فعل ہے جس سے کسی کام کے کرنے کا حکم دیا جائے۔ جیسے تو پڑھ، تم سنو۔ یعنی کہ فعل امر اسے کہیں گے جس میں کسی کام کے کرنے کا حکم دیا جائے۔ مثلاً جیسے میں کہہ دوں آپ لوگوں سے کہ تم پڑھو، تم لوگ کھیلو، تم کھاؤ، تو اس میں کیا حکم دیا جا رہا ہے؟ جب کسی کام کا حکم دیا جائے تو اسے کیا کہیں گے؟ فعل امر کہیں گے۔ اب نیچے کیا ہے؟ فعل نہیں۔ فعل نہیں وہ فعل ہے جسے کسی کام کے نہ کرنے کا حکم دیا جائے۔ جیسے تو مت پڑھ،
تو مت کھیل، یعنی کہ جب کوئی آدمی کسی کام کے نہ کرنے کا حکم دیتا ہے تو اسے کیا کہیں گے؟ فعل نہیں کہیں گے۔ جیسے کہ میں آپ لوگوں سے کہوں کہ آپ لوگ مت کھیلو، آپ لوگ ایگزام کی تیاری کرو، آپ لوگ مت کھیلو۔